ہم قربانی تو کرتے ہیں، یہ ہم پر واجب ہے استطاعت کے طور پر، لیکن وہ بڑا سبق بھول چکے ہیں۔ قربانی تو سنت ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آئی، جنت سے لے آنے والے مینڈا حضرت جبرائیل تھے، پھر اس کا ذبح ہونا، پھر ساری باتیں۔ اچھا یہ تو ہم ساری کرتے ہیں، اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ دو باتیں اور بھی ہیں۔ حکم خدا ہوتا ہے، حکم خدا ہوتا ہے، پھر حکم خدا پر سرخم تسلیم ہوتا ہے، خواب آتا ہے، خواب پر پھر بیٹے کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بات بیٹے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، پھر خواب کے اندر یہی آتا ہے بیٹے کو ذبح کرو، قربان کرو رب کے نام پہ۔ وہ تو بیٹے تھے، خواب ابراہیم علیہ السلام کو آیا تھا، حکم رب ذوالجلال کا تھا، پھر اپنے بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے میدان مناف پہ پہنچے۔ لیکن تیرے اور میرے اوپر سوال ہے، ہمیں بھی ایک پیغام ملتا ہے، ایک رب کا حکم ملتا ہے۔ جب رب کے گھر سے رب کا حکم آتا ہے، اے لوگو حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ملا تھا خواب کے اندر، تو بیٹا قربان کر دیا۔ لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی پیاری میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوں، لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ مسجد یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں پکڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، مولا بنانے والوں نے تو بنا لی تھی لیکن آباد کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن بتائیں یہ عید واجب ہے، آج اتنا مجمع نظر آ رہا ہے، نماز فرض ہے، نماز کے وقت مسجد میں رہنا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے فرض کے اوپر ہمارے ایمانی جذبے کمزور ہو جاتے ہیں؟ لیکن یاد رکھنا جب سے ہمارے ایمانی جذبے کمزور ہوئے ہیں اس وقت سے کفر غالب آیا ہے۔ آج فلسطین کے اندر نظر اٹھا کے دیکھیں، ہمارے مسلمان بھائی جس کو رب کائنات کے حبیب نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی ہیں، آج ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہمارے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح جہاد کب کریں گے؟ ایک ہم حکم یہ پورا نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا جب سے ہم نے اسلام سے مڑا ہے اس وقت سے مسلمان ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، واپس لوٹ آئے رب کی بارگاہ میں، ورنہ یاد رکھنا اس بار یہ امید رکھے رب کی بارگاہ سے، پھر اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہونے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں، اے مولا ہم بھول چکے ہیں، ہم بھٹک چکے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، خدا را یہی التجا کرتا ہوں لوٹ آئے واپس اللہ کی بارگاہ میں۔ ورنہ یاد رکھنا آج گھر کے اندر سکون نہیں ہے، جھگڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ یہ تو حکم رب خدا کا ہوا، ابراہیم کو اپنا بیٹا قربان کر دیا، لیکن ہم اپنا سکون قربان نہیں کرتے، ہم اپنا وقت رب کے لیے نہیں دے سکتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ سارے پنکھے، یہ روشنیاں، یہ کولر پنکھے، یہ لائٹ، سارا کس لیے انتظام کیا گیا ہے؟ لاکھوں کا خرچہ مسجد پر کیوں کیا گیا ہے؟ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب مسجد کے اندر یا تو امام بیٹھا ہوتا ہے یا تو مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس وقت ہم جو مسلمان نہیں ہوتے، ایمانی جذبہ نہیں ہوتا؟ ایک یہ حکم، دوسرا آداب فرزندی۔ کیا آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے تھے، مولا حسن جوانی ہے، ابھی بچہ ہوں، یا باپ کو کہہ دیتے اے ابا جان بڑی 100 سالہ تیری دعاؤں کی محنت ہے، دعاؤں کا پھل ہے، تو نے مانگا ہے اللہ کی پاک بارگاہ سے، اب اگر بیٹا دیا ہے، ملا ہے، تو قربان کرنے جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، اس بات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب باپ حکم دے، چاہے قربان ہونے کا حکم دے، چاہے عزت کی خاطر قربان ہونے کا حکم دے، تو یاد رکھنا اپنے سر کو جھکا دیجئے والد کے سامنے،
ایک حکم باپ نے مناب کے میدان میں اپنے بیٹے اسماعیل کو دیا تھا، ایک حکم آج کا باپ اپنے بیٹوں کو حکم دے، تو یاد رکھنا پھر موازنہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم کتنا اپنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ پھر وہی شاعر مجھے شعر یاد آتا ہے کہ کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی جو باپ کے ادب تھے، جو آداب تھے۔ اسماعیل تو ابھی چھوٹا تھا، ابھی تو مدرسے بھی نہیں گیا تھا، ابھی تو کسی نے پڑھایا بھی نہیں تھا، لیکن اتنے آداب، کہا ابا حضور ہاتھ بھی باندھ دیجئے، آنکھیں بھی بند کر دیجئے، الٹا لٹا دیجئے۔ اچھا بتاؤ اتنے سے چھوٹے بچے کو یہ ساری باتیں کیسے آتی ہیں؟ اللہ کریم نے سارے نقشے کو قرآن کے اندر بند کیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے سر خم تسلیم ہوئے، پھر دونوں جو ہے اللہ کی اطاعت میں اپنے سر جھکا دیے، پھر باپ نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا۔ اللہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟